و آل محمد ذاکر اہل بیت جناب سید فرح عباس بخاری صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. تو جناب قبلہ علامہ غلام جعفر جتوئی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما ودائما اذ لا سماء ذات ابرج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج. الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ کافی تعداد میں آپ میرے مالک کی عزتدار عزتدار تشریف فرما ہے. طبیعت اجازت دے تو ایک صلوات کربلا والوں کی ذات پہ بلند آواز سے تلاوت فرما. پچھلے صاحبان میں تکلیف فرمائیں صلوات مولا کی ذات پہ بلند آواز سے تلاوت فرما. ہے جناب کی توجہ بات شروع کی جائے. ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی اور بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ملک قیصر عباس، ان کے بیٹے، برادران، بھائی، آپ تمام عزاداران حسین علیہ السلام مالک عزت، صحت، رزق، سلامتی مزید عطا فرمائے. جتنے عزادار جہاں پر مریض ہیں مالک شفا عطا فرمائے. بے اولادوں کو مولا عزادار بیٹے عطا فرمائے. قیدیوں کو مولا رہائی کی خوشخبری نصیب فرمائے. ہمارے بہترین مولا کے مداح خان جناب لیاقت حسین سمندوانہ صاحب تعالیٰ ان کی طبیعت ناساز ہوئی مالک ان کو شفاء کلی عطا فرمائے. مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچے، بزرگ، سادات، مومنین جو بھی صفِ عزا پہ آپ حاضر ہوئے ہیں، حسین کی ماں آپ کے گھروں پر رحمت، برکت، رزق، صحت، سلامتی، زندگی کا مزید نزول فرمائے. جو ہاتھ سخی حسین کے ذکر میں بلند ہوتے ہیں مالک ان ہاتھوں کی ہر لکیر پر عزاداری حسین علیہ السلام درج فرمائے. مرحومین کے درجات مولا مزید بلند فرمائے. ہمارے وطن عزیز کی میرا اللہ حفاظت فرمائے. ہماری فورسز کے جوان جو ہماری حفاظت کے لیے تعینات ہیں مالک ان کی حفاظت فرمائے. شہنشاہ کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے. ہم گناہگاروں کو اپنے مالک کی زیارت نصیب فرمائے. علماء، ذاکرین، واعظین، خطبہ، بانیان، عزادار، امام بارگاہ، ماتمی، سالار تمام کی مولا حفاظت فرمائے. ہے اجازت چند نماز ذکر میں اجازت. آپ کی بھی اجازت ہے بیٹا تشریف لیں. آپ کی بھی اجازت ہے. بسم اللہ. آج دوسری گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ کی مولا علی مدد کریں گے، آپ تھوڑی تھوڑی میری مدد فرمانا تاکہ آپ کے ذریعے سے ایک اچھا پیغام دنیا تک پہنچ جائے گا. حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی نا، جناب مریم کی والدہ، بسم اللہ، بی بی کا نام تھا حضرت حنانہ. جناب مریم کی والدہ کا نام بولنا چاہیے تھا بیٹا، حضرت حنانہ. حضرت حنانہ نے منت مانی تھی اللہ کی بارگاہ میں. کیا منت مانی تھی؟ کہ جو میرے حجاب میں بچہ ہے، جب یہی بچہ اللہ میری جھولی میں بھیجے گا تو میں اس بچے کو بیت المقدس اللہ کے گھر کی مجاوری کے لیے وقف کروں گی. جو بولے تو یہی بولے، ورنہ پھر پورا گھنٹہ ہی نہ بولے، کیونکہ پہلے منٹ میں مدد ضروری ہوتی ہے. جی میں اس بچے کو بیت المقدس کی مجاوری کے لیے وقف کروں گی. مجلس مجھے پڑھتے ہوئے ابھی 5واں منٹ شروع ہوا ہے. ہو سکتا ہے ابھی آپ کی توجہ میری طرف نہ ہو رہی ہو، یا ہو سکتا ہے گرمی حبس کی وجہ سے آپ ابھی بہر سے تشریف لائیں تو سانس لے رہے ہوں.
یا ہو سکتا ہے آپ کی نگاہ میں جعفر کا کوئی قد ہی نہ ہو کہ اس کی بات پہ کیا غور کرنا، لیکن یہ لائیو کیمرہ چل رہا ہے ارشد مجالس والے، جہاں، اور یہ 2 کیمرے میرے بھائیوں کے، جہاں میرے مذہب کا معترض مجھے سن رہا ہوگا، اگر وہ تھوڑا سا بھی پڑھا لکھا ہوا تو وہ تسلیم کرے گا کہ جعفر واقعی اپنے مذہب کی وکالت ٹھیک کر گیا ہے۔ آپ کی توجہ ہٹ گئی ہے، یہی مسئلہ ہوتا ہے ہمارے لیے، وہ بھائی ہے میرے وہ آ رہے ہیں، پھر آپ بہر جا کے کہیں گے کہ پتہ نہیں اس نے کیا کہا تھا۔ وہ تھوڑا سا بھی پڑھا لکھا ہوا نا میرے مذہب کا معترض، تو وہ تسلیم کرے گا کہ اس نے اپنے مذہب کی وکالت ٹھیک کی ہے۔ اگر ہاتھ بلند ہو گئے تو پتہ نہیں کیا کیا سنایا جائے گا، آپ سر ماریں گے تو پھر گھنٹہ میرا گزر ہی جائے گا، آپ بھی راضی میں بھی راضی۔ جاؤ پھر زمانے کے پڑھے لکھوں تک جعفر کا سوال لے جاؤ کہ اگر منت ماننا بدعت ہوتا اللہ پوری کیوں کرتا؟ جو ہاتھ، آپ کی توجہ نہیں رہی ورنہ ہاتھ سب کے بلند ہو جانے تھے۔ کنجوس ہے وہ بندہ جو علی کو سلام بھی نہیں کر سکتا، وہ بھی کوئی ہاتھ ہے جو علی کے سلام کے لیے شیعہ کا نہ اٹھے، جس کی چھت پہ علامہ ایک باری سستی لاؤ حیدری۔ سبحان اللہ۔ مولا آپ کے والد کو صحت دیا کرتا، بلر صاحب مولا دعائیں قبول فرمائے۔ جس چہرے پہ مسکراہٹ ہے ہر چہرے پہ ہے۔ اگر بیٹا آپ نے آگے آگے بیٹھنا ہے تو پھر بولنا ہے، ورنہ سیٹیں چینج کرنی ہے۔ اگلے محلے میں 10 دن تنگ نہیں ہو سکتے کہ ایک مجلس ہوتی تو گزارا تمہارے ساتھ کر جاتا میں، 10 دن نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا ہاتھ یہیں جاتا ہے۔ اگلے محلے پہ آپ پھنس گئے ہو تو آپ بھگتو، ادھر دیکھ موبائل علیہ، تھوڑی توجہ کر، ہنس بیٹا، منہ نہ بنا بے۔ علی کے شیعہ کو واجب ہے جب تمہیں علی کا شیعہ ملے کہیں بھی تو اسے مسکرا کے ملو۔ ایک بندہ بازار میں جا رہا تھا تو امام نے دیکھا چھٹے مولانے کے بازار جا رہا ہے، جب وہ واپس آیا تو سرکار نے دیکھ کر فرمایا کہ جب یہ بازار گیا تھا تو پہاڑوں سے زیادہ گناہ اس کے ذمہ تھے، اب یہ واپس آ رہا ہے تو کوئی گناہ بھی اس کے دامن میں نہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا مولا کیا ہوا؟ فرمایا جب یہ بازار گیا تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے کھاتے میں جتنے گناہ ہیں وہ سارے مٹا دو۔ فرشتوں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے پوچھا مالک نے اس نے نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ عبادت کی، نہ ریاضت کی، سارے گناہ مٹا دیں۔ فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، اسے بازار میں ایک علی کا شیعہ ملا تھا اور یہ اسے دیکھ کر خوش ہو گیا تھا۔ 1 2 ہاتھ بلند ہوں گے تو میرا حوصلہ بلند ہو جائے گا۔ اب ہاتھ بلند کرو جتنے جوان بیٹھو، احسان کرو نوکر پہ، حیدری۔ اس لیے کہتا ہوں کہ مسکراتے رہا کرو، باقی داد یہ دے دیں گے جو ان کو بولنے کی عادت ہے۔ اگر منت ماننا بدعت ہوتا پھر سرکار اللہ پوری کیوں کرتا؟ بیٹا ایک دفعہ پھر بولنا پڑے گا۔ منت مان لی جناب حنانہ نے، جھولی میں آ گئی بیٹی، اللہ نے بیٹی عطا کی جناب مریم۔ اب حضرت حنانہ اداس ہو گئے، سوچ میں پڑ گئے، بیٹا ہوتا تو اور بات تھی، بیٹی کو اکیلے کیسے چھوڑوں؟ بس یہ سوچا فہاتفا بہاتف، ہاتف غیبی سے اللہ کی آواز آئی، حنانہ تو اپنی منت پوری کر، مریم جانے اور میں اللہ جانوں۔ ہوں میں نے پتہ لگا میں سکھے کی آ گیا۔ یہ درمیان والے کل بھی نہیں بولے، آج بھی نہیں بول رہے، میرے بعد پھر آ جایا کرو اگر میرے ساتھ بولنا نہیں ہوتا تو۔ جو دعا دے رہے ہو، جو بزرگ بیٹھے ہیں، وہ آپ کی کیا بات ہے بیٹا جو آپ ہاتھ بچے ہو کر اٹھا رہے ہیں؟ تو اس کو اپنی منت پوری کر، حنانہ مریم جانے اور میں اللہ جانوں۔ ایک دن کی مریم ہے، دن بھی میں کہہ رہا ہوں، ویسے لمحات کی ہے، ابھی دنیا میں تشریف لائی ہیں۔ ایک دن کی بیٹی کو اٹھایا حضرت حنانہ نے، میں ہوتا تو یہی داد دوں گا اپنے آپ کو بھی آپ کو بھی۔ ایک دن کی بیٹی کو اٹھا کر جناب حنانہ بیت المقدس میں جا رہی ہے۔ بیت المقدس آپ کی سکھے کی، خانقاہ ڈوگراں، پنڈی بھٹیاں، حافظ آباد کی کسی مسجد کا نام نہیں۔ شاباش کی بلا، اب اتنے ہی مجھے داد کافی ہے، بس ایک ایک لفظ کی قیمت چاہیے، ضروری نہیں کہ آپ اٹھ کے کوئی امام بارگاہ کراس کر جائیں، توجہات زیادہ ہیں آپ کی۔ ایک دن کی بیٹی کو اٹھا کر حضرت حنانہ بیت المقدس میں جا رہی ہیں۔ بیت المقدس کسی چھوٹی موٹی مسجد کا نام نہیں، قبلہ اول ہے، کعبے سے پہلے جس کی طرف رخ کر کے ہم اللہ کی عبادت کرتے تھی دنیا، وہ بیت المقدس ہے۔ اس کے اندر ایک دن کی بیٹی کو اٹھا کر حضرت حنانہ جا رہی ہیں، کسی کو اعتراض نہیں، سارے خوش ہیں آپ، جبکہ میری ماں کو
सरकार इमाम जाफर की फिका में हुक्म है कि बेटे बच्चे को पैदा करने के बाद पूरे 10 दिन तक जो गली की मस्जिद है ना, महल्ले की, उसके अंदर भी जाना उसके लिए हराम है पूरे 10 दिन तक। ये दिन की बेटी को उठाकर हजरत हनाना बैतुल मक़दस में जा रही है, ना कोई फतवा, ना कोई एतराज, ना कोई शिर्क, ना कोई कुफ्र, ना कोई मसला, सारे खुश शिया सुन्नी। एक दिन की बेटी को उठाकर हनाना बैतुल मक़दस में जाए तो सारे खुश हो, अली की माँ काबे में आ जाए तो इनकार कैसे? वो हाथ कभी मोहताज ना हो जो बारगाह अमीरुल मोमिनीन में बुलंद हुआ है, जिसकी छत पे अल्लामा हाथ ऊंचे है दर। आबाद शाद रहो, दरवाजे गेट तक सबको सलाम। जो हाथ उठा रहे हो जवान, जो जवान होके नहीं हाथ उठा रहे, मौला आपको तौफीक अता फरमाए, आप सलामत रहें। मैं आपके लिए ढेर सारी हर वक्त दुआ करता हूँ, कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा। बेजन मेहरबानी एक बारी मेरा दिल पे कर दे, बच्चे जवान मिलके हैदरी। आपके ज्यादा नहीं, क्योंकि वक्त भी गिना चुना होता है और बातें ढेर सारी होती हैं, उसको समेटते समेटते भी वक्त लग जाता है कि कहां पर उसका एंड करें। लेकिन आपकी मोहब्बत इतनी मेरे पांव की जंजीर बन गई, छोड़ने को आपको भी दिल नहीं कर रहा। भी जाना तो है। एक दिन की बेटी को उठाकर हनाना बैतुल मक़दस में जाए तो खुश, अली की अम्मा काबे में आ जाए। अभी सारे हुज्जाजे कराम हज करके वापस आए हैं, पूछो हाजियों से, अभी नेट पे काबे की तस्वीर निकाल, उसे जूम करके देख, अभी ज़ियारत भी हो जाएगी और मेरी दलील भी मिल जाएगी। 4 दीवारें हैं अल्लाह के घर की, काबा गोल नहीं है, सुभान अल्लाह जी, काबा मुरब्बा शक्ल में है, चौरस है, 1 2 3 4। यहीं पहुंचेगा सुखे की मुझे यकीन है सैयदा की खैरात पर। जब मैंने देखा गौर से, यूं अल्लाह का घर, दीवारें 4 हैं, 3 दीवारें माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, एक दीवार है टेक लाना ले हो जिसमें यूं दराड़ है। वाह 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 वाह, बेटा हाथ उठाने पड़ेंगे, आप मेरे बच्चे हैं, आप मुझसे छोटे हैं, मैं आपको तकलीफ दे रहा हूं बार बार। एक दीवार है जिसमें दराड़ है, निशान है, लकीर अभी भी है। मौला मदद फरमाना, आपके अज़ादार मेरी बात वसूल फरमा रहे हैं तो मजीद भी मदद फरमाना। ये हुआ क्या है भाई, अल्लाह के घर में दराड़, तुम अल्लाह के घर की मुजावर हो, कुंजी तुम्हारे पास है, सारी दुनिया का चढ़ावा यहाँ पे चढ़ता है, ये वैसे हुआ क्या है? ये कोई जलजला माजल्ला आया था, क्या हुआ था जो दराड़ आ गई है? वो बताए ना बताए, मैं अपने बच्चों को बताता हूँ, जो आपको पता है वैसे नहीं बताना, यूं बताना है और खैरात भी लेनी है आपसे। ये आज से 1400 साल पहले अली की अम्मा नहीं, अबू तालिब की ज़ौजा यहाँ पे आई थी। वाह 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 वाह, मिल गए वो लोग जिन्हें मैं ढूंढ रहा था सुखेकी के शहर में, मुझे वो लोग मिल गए, कसम से बीबी ने खैरात अदा कर दिए। बच्चों एक दफा हाथ चाहो बच्चे तो हौसला अफजाई करो, हैदरी यानी। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की पाक ज़ौजा यहाँ पर तशरीफ लाई थी। बीबी के इस्तकबाल के लिए इसी दीवार में एक दरवाजा मेरे बच्चों बना था, जिसका निशान लकीर आज भी है, चूंकि जिसका फेफड़ा हो बोलता वही है। फेफड़े के बगैर आवाज नहीं निकलती, फेफड़े की वजह से आवाज आती है। फेफड़ा हो तो अली के नाम पे खर्च करना, ना हो तो फिर मौला आपको सेहत सलामती अता फरमाए। मेरा फेफड़ा ठीक है, मैं आपको कदमों में रखने लगा हूँ। ये आज से 1400 साल पहले पाक अली की अम्मा हजरत इमरान अलैहिस्सलाम की पाक ज़ौजा जनाब फातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा यहाँ पर तशरीफ लाई थी। बीबी के इस्तकबाल में इसी दीवार में एक दरवाजा बना था, जिसका निशान आज भी है। और जो 80% मजमा यूं यूं करके मुझे देख रहा है, उन्हें पता है ये कौन सी नई बात जाफर कर रहा है। वही काबा खड़ा है तो निशान भी है। ऐसा होता तो फिर अली को मानने का मजा क्या था? और मेरा किबला आपके मुर्शिद अली अलैहिस्सलाम की आमद और नजूल से लेकर आज तक 1446 हिजरी तक 10 दफा काबा दोबारा बना है। 10 दफा, कभी ज़ुल्ज़ले आए फिर काबा बना, तूफान आए फिर काबा तामीर हुआ। जो अभी ज़ियारत हम करते हैं, ये आज से 125
20 साल पहले सऊदी अरब के शहनशाहों ने तबर्रुकन काबा दोबारा तामीर करवाया था। जो इससे पिछली इमारत थी वो आज से 400 साल पहले तुर्की के शहनशाह, मैं बोली जा रहा हूँ, तुर्की के शहनशाहों ने तबर्रुकन काबा दोबारा तामीर करवाया था। कभी यजीद पलीद की फौज ने काबे पर आग के गोले बरसाए थे, हंसते सही, फिर काबा तामीर हुआ था। जल्जले आए, तूफान आए, 10 दफा काबा दोबारा बना है, लेकिन जिंदा मौजज़ा है आपके मुर्शिद अली का। जब भी इंजीनियर काबे की तामीर मुकम्मल करके पीछे हटते हैं, फिर लकीर, फिर दरार, फिर निशान, हाथ नीचे नहीं करने, हाथ ऊपर ऊपर रखने, हाथ मैं हाथ बांध रहा हूं, फिर निशान, फिर लकीर, फिर दरार, पैसा, रुपया, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, दिरहम, दिनार खर्च किए गए, ये लकीर मिटे, ये लकीर मिटे, आज तक नहीं मिटी। चांद छोड़ हमारी किसी और को काफिर कहे के बच्चे पाल। जब दुनिया की ताकतें मिलकर अली की एक लकीर को नहीं मिटा सके, तू अली की गदीर को क्या वाह 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 वाह, आपको वाह वाह है। ये जो हाथ उठे इन हाथों का जाफर मकरूज हो गया है। नहीं, मेरा दिल कर रहा है हाथ चाह के मेरे जवान मिलके हैदर, हाथ ऊंचे यार, हैदर। भाईजान भाईजान भाईजान, बुजुर्ग सरदार, गेट वाले, अंदर वाले, बहर वाले, पूरी दुनिया के इंजीनियर। बच्चों खुश बैठे हो? जवान मेरे सरदार, आजादार, बुजुर्गान, मेरे दोस्त, बहर वाले, राजी बैठे हो जी नौकर पर? आप अली दिल बोला, हमेशा आबाद रहो, अली को मौला कहने वाले। हैदरी, और जब दुनिया की, हाँ आपकी क्या बात है, हमारी तो नौकरी है, बात तो आपकी है। इधर वाले मुस्कुरा तो पड़े जरा, आप दुआ दे रहे, मैं आपके लिए कसम से खुश हूं आपसे। काबा घर किसका है? अल्लाह का। अच्छा, एक इतनी बड़ी दाद के बाद फौरन दाद नहीं मिलती, पर मेरी बनती है, ना देना मैं राजी खड़ा हूं। मुझे आपने 10 दिन की इकट्ठी दे दी, अब ना भी बोलो तो मैं 10 दिन आपसे शिकवा नहीं करूंगा। काबा उसका घर है जिसे घर की जरूरत भी नहीं। सामने वाले मेरे दोस्त अहबाब, सलामत रहो जी। ला मकान है ना, उसे ला मकान ना माने तो मुशरिक बनते हैं, उसका मकान ना माने तो काफिर बनते हैं। यूं करवा लिया ना आपने मुझसे, कल तो मैं तो अगे ना देखा। हाँ बिल्कुल, जब मैंने बार बार मिन्नत की, हो भी मुझसे छोटे, और फिर भी आपने मेरी बात नहीं मानी, तो बड़ों की बात मान लेती। आप बैठे हो तो बेटा खुश तो होते रहो। आपकी वजह से तो हम पढ़ते हैं, ये तो हमसे बेहतर जानते हैं जो बुजुर्ग बैठे हैं। बच्चों के लिए तो हम पढ़ते हैं कि हमारी नस्ल में अली जाए। बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, कुलिया मेरी जिंद, मेरे बच्चे बैठे हो, इन्होंने कीमत दी, मैं आपको एक हदिया करता हूं। हाथ बांध के 3-4 कैमरों के सामने, या उड़ोगे या मुझे उड़ता हुआ देखोगे। दुनिया के गुनाह करके अगर जनाब कोई बंदा मर जाए, वो रहमान करीम है, वो माफ कर देगा, बस एक अली को भौंक के न मरे। और हाथ जरूर उठना चाहिए जो रिस्क अली का खाता है। अभी फिर हाथ नीचे नहीं करने, मेरे बच्चों ने उठा लिया हाथ, थैंक यू बेटा। बस एक अली को छोड़, हाथ नीचे नहीं करने, अली को छोड़ के ना मरी। क्यों क्यों क्यों? चूंकि अल्लाह अली के दुश्मन पे इतना गजबनाक है, उसने ऐलान किया है, और दुनिया वालों मैं कुत्ते को जन्नत दूंगा, अली के दुश्मन को। हाथ जो बुलंद हो रहे हैं, मेरी मखदूम है कौन है, इनको खैरात अता फरमा। बड़ा बड़ा ज़मीन
थक गए तो बस करें, जैसे हुक्म करते हो। बिस्मिल्लाह, मेहरबानी, बुजुर्गों ने हौसला अफजाई की। मैं बताऊं अली के दुश्मन कितना लगे, कितना लगे बताऊं भाई? हाँ हाँ, खुदा ना करे किसी का इंतकाल हो जाए, अगर उसे हाथ लगा लो तो तमाम लोग कहते हैं, पढ़े लिखे उलमाए किराम, मेरे मजहब के तो है ना कि भाई गुस्ल मस्से मैयत वाजिब है, कि गुस्ल मस्से मैयत करो, ऐमे ना फिर दरिया। पहले गुस्ल किया, कपड़े बदले तो फिर गल गुल लगा, सारे इन्होंने तबाह कर देता। हुक्म है आपके मौला का तो मानना पड़ेगा। अच्छा, मसलन मेरे बुजुर्गों का इंतकाल हो गया, मैंने किबला से पूछा, उन्होंने कहा तो गुस्ल मस्से मैयत कर, मैं आ रहा हूँ जनाजा पढ़ाने। मैंने गुस्ल किया, गली के मोड़ पे खड़ा हो गया, मेहमानों ने आना है, तो यूं जो मैंने देखा तो गली की दरवाज़ों नुक्कड़ पे ना कुत्ता मरा हुआ था, कुत्ते की टांग पकड़ी, उसे गंदगी के ढेर पे फेंका। फिर मैं भागा भागा गया, किबला पहले मैंने बुजुर्गों को हाथ लगाया था मरे हुए को, तो आपने फरमाया था गुस्ल मस्से मैयत कर, अब मैं एक मरे हुए कुत्ते को हाथ लगा बैठा हूं, दरिया पे जाऊं? मैं होता तो बोल पड़ता, कोई जारी दरिया चल रहा हो तो उसमें जाके गोते लगाऊं फिर पाक होगा। उन्होंने कहा नहीं, पागल हो गया, बस तू अब हाथ धो ले। दरमियान वाले थोड़ा एहसान करना यार, आप पर मेरी निगाह है, आप मेरे बड़े सरदार बैठे हैं, मैं बार बार आपकी मिन्नत करता रहूंगा, बस आप सिर्फ हाथ धो ले। मैं किसी के अब्बा शब्बा का नौकर नहीं, ना मैं किसी की ट्राली का कोई मुलाजिम हूं, ना मैं किसी की जमीन पे कोई हल चलाता हूं। मैं नौकर हूं नवाब करबला का, मैं नौकर हूं सुल्तान करबला का, आप नौकर हैं मेरे मुर्शिद हुसैन के, हम दोनों एक ही घर के नौकर हैं। हाथ बांध के खड़ा हूं, इसी जुमले पे बोलना, पूरी जिंदगी जाफर को दाद न देना, तकलीफ दे रहा हूं मैं आपको। यानी मरे हुए बंदे को हाथ छेड़ा आपने है, मरे हुए बंदे को हाथ लगाओ तो गुस्ल वाजिब, मरे हुए कुत्ते को हाथ लगाओ तो हाथ धो लो तो पाक। तो फिर तू मरता मर जा, कुत्ते के बराबर नहीं हो सका, अली के बराबर जियो। जिसका फेफड़ा काम करता है वो अली को सलाम जरूर करे, हाथ चाके हैदर। थैंक यू बेटा। अलीजुन वलीजुल्लाह, थक ना गए हो तो अली को सलाम कर लो, चाहे हौली हौली बोल दो, हैदरी। आइए आइए सर, आइए आइए। अल अजल, हाथ चाह के मौला को बुलाओ यार, अल अजल, पूरे हाथ उठाओ, हैदरी। पहले बताते हैं, मजमूनी वही शुरू करता। चलें कर लेते हैं, तो आपकी जिंदगी। अच्छा ठीक है, मलिक साहब जो हुक्म करेंगे, जो सबके पूरे किए जाएंगे, नाराज किसी को नहीं करना। दफ्तर तौहीद खोल के बैठा है हुसैन, इस्लाम की तकदीर का फैसला हुसैन के हाथ में है। 10 दिन लुत्फ लेना चाहिए था, खुश होना चाहिए था। नहीं, नमाज बचाने के लिए हुसैन गया था, नमाज वो भी पढ़ते थे जो सामने कमीने खड़े थे। हुसैन का मिशन और है, जागना जनाब। हजरत हनाना वहीं पे खड़े हैं, बेटी को जाकर बैतुल मक़दस के मेहराब में छोड़ आई। अल्लाह ने हजरत ज़करिया नबी को वही की। थक गए हो मेरे ख्याल में, गर्मी है। ज़करिया जी मालिक, मरियम की माँ के साथ वादा मैंने किया है, पूरा तूने करना है। अच्छे खासे बंदे चुप कर गए हैं, तो बाप बच्चों का क्या कसूर है? बेटा बंद कर वीडियो, किस काम में लगा हुआ है तो बंद कर।
जेब में डाल, इनसे रिकॉर्डिंग ले लेना, ये जो चल रही है। इन 3-4 कैमरों पे यकीन नहीं है, ये भी बड़ी मुश्किल से हमने हजम किए हुए हैं। हमें पता है हम किस किस मुसीबत से झाग के आते हैं तुम्हारे पास, लेकिन वो मुश्किल कुशा की बेटी करीमा है। ये जो मैंने यूं किया है ना, ये भी इस कैमरे में आ गया है। यूं किया है तो वो भी आ गया है। मैं किसी बच्चे को डांट रहा हूं तो वो भी आ गया है। हाथ बांध रहा हूं तो वो भी आ गया है। दाद ना देना, खुश तो होंगे, काश ये कैमरे गदीर पे होते। फिर मैं देखता आज अली को कौन छोड़ रहा है। मेरा मकसद, जनाब हन्नाना छोड़ के अल्लाह ने ज़करिया नबी को कहा कि ज़करिया वादा मेरा है, निभाना तूने है। और कुरान कहते हैं वकफ़ा लहा ज़करिया, हजरत मरियम की कफालत जनाब ज़करिया ने की। मोड़ काटना है मेरे साथ। पूरी जिंदगी जनाब मरियम को जनाब ज़करिया ने पाला है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, कसम मौला की चैलेंज कर रहा हूं। एक पाला ज़करिया ने है, जो पहुंचेगा उसे मैं दाद दूंगा, जो बाद में पहुंचेगा फिर मुझे देगा। जनाब ज़करिया ने हजरत मरियम को पाला है, लेकिन एक दिन भी हजरत मरियम ने हजरत ज़करिया के घर से खाना नहीं खाया। वाह 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 वाह, अगला महल्ला मेरे साथ हम सफर हो गया। जो नहीं पहुंचे मैं उनका हम सफर होना चाहता हूं। एक दिन भी हजरत ज़करिया के घर से जनाब मरियम में बीबी ने खाना नहीं खाया। कहां से आता है खाना? जब भी जनाब मरियम को खाने की तलब होती है, बैठी बैतुल मक़दस के मेहराब में रहती हैं, आसमान की जानिब देखती हैं, फरिश्ते नाजिल होते हैं, बीबी के सामने दस्तरखान बिछता है, ऊपर आसमान के खाने लगाए जाते हैं। जितनी तबीयत होती है जनाब मरियम तनावुल फरमाती है। बचे हुए खाने जनाब ज़करिया देख के पूछते हैं कहाँ से आए हैं? बीबी फरमाती है मिन इंदिल्लाह है, मेरे अल्लाह ने भेजे हैं। यानी कफील ज़करिया है, खाने अल्लाह भेजता है। थक तो गए होगे, गर्मी भी है, हब्स भी है, लेकिन जवानों को तकलीफ में देना चाहता हूं। यानी जब भी ईसा की पाक अम्मा को खाने की तलब होती तो फरिश्ते आसमान से खाना ले आते, लेकिन जब कभी फरिश्तों को जरूरत पड़ी तो हुसैन की मां से कहते हैं हम मिस्कीन हैं। ओ दरवाजे तक हाथ बुलंद हो गए। काश तू कैमरा घुमाता तो तुझे पता चलता कौन कौन सादादार खुश हो गया। वयुतइमून अत्तवामा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। मैं सदके, मैं फिर कहता हूं जी, फरिश्ते खड़े हैं सैयदा के दरवाजे पर, अली शहनशाह के दरवाजे पर, जिन्हें भूख नहीं लगती, वो कह रहे हैं हमें रोटी दो। काश एक मजलिस में यहां बैठ के सुनूं और बच्चों को पता चले कि सुनना कैसे जाता है। चूंकि हर बंदा पढ़ भी नहीं सकता तो हर बंदा सुन भी नहीं सकता। जिसे सुनने का फन है, गर्मी मेरे लिए या आपके लिए अकेली नहीं, हम दोनों के लिए है। आप भी बर्दाश्त करें, मैं भी कर रहा हूं। मैं तो मुसलसल आपकी खिदमत में जोर भी लगा रहा हूं। फरिश्ते अली से कह रहे हैं वयुतइमून अत्तवामा, हमें तुआम दो क्योंकि हम मिस्कीन हैं, हम यतीम हैं, हम असीर, बोलना चाहिए, हम असीर हैं। ये सुखे की मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है मैं इन चोली में खड़ा हूं। हैं मेरे घर के सारे, लेकिन समात का मेयार मेरे मालिक ने आपको डबल अदा कर दिया है। मैं खुशामद नहीं कर रहा, खुशामद झूठ होती है। इको नारा चा मारो हाथ चाओ हैदरी, मेहरबानी भाईजान। मैं नाम बताऊं जो अली से मांग रहे थे फरिश्ते, उनके नाम बताऊं? कीमत तोल के लूंगा, वरना यही मसाइब पढ़ूंगा। पढ़ते पढ़ते मुझे आधा घंटा हो भी गया है, पीछे बच गया मेरे 30 मिनट, बस 30 मिनट ही फिर मसाइब पढ़ेंगे। अगर तोल के आपने कीमत दे दी अपनी ताकत जमा करके, कसम से कब्र में भी जाके अली के सामने आपकी गवाही ना दूं, मेरे बाप में शक है। नहीं बोलोगे तो फिर भी बताऊंगा कि मौला मिन्नत भी की थी तेरे शिया, मुझे कीमत ना दे पाए। जो अली के दरवाजे, इतनी बड़ी बात है, जो अली के दरवाजे पे खड़े होके मांग रहे थे उनके नाम मैं बताता हूं। जिब्रील अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील, सर नहीं मारना है, मैं शिकायत लगाऊंगा अली को। इसराफील अलैहिस्सलाम, जिब्रील, आपकी क्या बात है? जिब्रील अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम,
تو ہمیں کافر کہے کہ اگر کسی کے بچے پال رہے ہیں تو پال اپنے بچے کہی جا ہمیں کافر، ہم کسی کے رزق روٹی کے دشمن نہیں ہے، ورنہ علی کا مقابلہ میں تم کیا کریں گے؟ جو علی تول کے قیمت لینی ہے، جو علی سے مانگ رہے تھے وہ علیہ السلام ہے، علی کو کیا کہوں؟ جیو جیو، سکھے کی زندہ باد، ملک قیصر اور عزادار سلامت رہو، بولو بولو سخیلا نکل اندر۔ اور یار آپ کی کیا بات ہے جو مسلسل میرے ساتھ تعاون کر رہے ہو؟ جو ادھر دوست بیٹھے ہو آپ میرے خیال میں گرمی کی شدت میں پریشان ہو گئے۔ حیدری آئے آپ کا ہاتھ بلند ہو گیا، مجھے دعا مل جاتی ہے، بچے جوان ہاتھ اٹھاتے ہیں مجھے ٹیک مل جاتی ہے، بزرگ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو میرے لیے خیرات ہو جاتی ہے، مائیں بہنیں بیٹیاں مجھے دعائیں دیتی ہیں تو ان کی دعاؤں کے سہارے ان کا بیٹا ہوں نوکر ہوں چل رہے ہیں۔ ان میں ایک بات چلو اور ہدیہ کروں، میں نے اللہ سے کہا مالک یہ تو وہ ہیں جن کو بھوک بھی نہیں لگتی جو میرے مولا سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ کہتے نہیں لگتی، تو میں کہ جی پھر مالک روٹی کیوں مانگ رہے ہیں؟ علی سے علم مانگے، نور مانگے، روٹی تو میرے جیسوں کو مانگنی چاہیے جنہیں بھوک لگتی ہے۔ اس کی قسم، اس سے بڑی قسم ہے کوئی؟ جس کو شک ہے وہ بھی ہاتھ رکھے، دونوں میں سے ایک ہی بچے گا، یا میں یا وہ، چونکہ ذریعہ شبیہ حسین علیہ السلام کی۔ اللہ کہتا ہے ان کے نام تو نے بتایا تو ان میں ایک میقائیل بھی کھڑا ہے، میقائیل، میں کہ جی کھڑا ہے، اب پہنچنے والے یہیں پہنچیں گے، آرام سے سنیں۔ مالک اللہ کہتے ہیں جو میقائیل ہے اس کا کام کیا ہے، وہ کرتا کیا ہے؟ میں نے کہا مالک وہ تیرے حکم سے کائنات میں رزق بانٹتا ہے۔ مل گئے وہ چند لوگ جنہیں میں ڈھونڈ رہا تھا سکھے کے لیے، بلکہ سارے ہاتھ بلند ہو گئے بیٹا۔ بولر صاحب میں نے کہا مالک یہ تو رزق بانٹتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں بھی تیرے جیسے بے وقوفوں کو سمجھا رہا ہوں کہ ذرا مدینے میں جا کر منظر تو دیکھ اور اپنے مرشد علی کی شاہی کا مزہ لے کہ جو کائنات کو بانٹتا ہے وہ بھی علی سے مانگتا۔ جیو رضا قسم مولا دی سکھے کی نہیں دے لگنا میں نو، جو ہاتھ بلند پہ ہوں دینے قسم مولا دی نہ میں نو خرید لیے۔ ایک باری ہاتھ چاہو جا جوان حیدری، ہاں ایک روٹی ہے حضرت امیر المومنین کے سامنے، ایک روٹی ہے سیدہ عالمین کے سامنے، ایک روٹی ہے سرکار مجتبیٰ کے سامنے، ایک روٹی ہے سلطان کربلا کے سامنے۔ 3 روزے منت کے رکھے تھے آل محمد نے، وہ جیسے افطاری کا وقت ہوتا تو سوالی آ جاتا، اپنی افطاری اٹھا کے اسے دیکھ دیتے اور خود کچھ کھائے پیے بغیر اگلے روزے کی نیت کر لیتے۔ پہلے علی جیسا کوئی روزہ تو مجھے رکھ کے دکھائے، بندہ اثر دو ٹائم شربت بڑھانا شروع کر لینا۔ روزے دار انسان جو ہوا بیٹھ سے آواز، ابھی علی نے لقمہ توڑا نہیں، باہر سے آواز ہے میں مسکین ہوں، آپ کو بابا ہے میرا بچہ، مجھے کھانا دو روٹی، جو مانگ رہا ہے وہ فرشتہ ہے، میرے مرشد علی علیہ السلام کو بھی پتا ہے وہ فرشتہ ہے۔ علی خود نہیں اٹھے روٹی دینے کے لیے، علی نے آواز دی فضا، درمیان والے تھوڑی تکلیف، پھر میرا بیٹا میں ہاتھ باندھ رہا ہوں، آپ کو اچھا لگے گا میرا ہاتھ باندھنا، فضا لبیک یا ابا الحسن یا امیر المومنین، مولا حکم تو باسیاں نہ مارے آجے چاہ پی کے دیئے سویرے چانویں سما دے ہوگے، یہ میری روٹی سوالی کو دو۔ جس بندے کو قبلہ آج تک حضرت فضا کا ہی پتہ نہیں چلا، اس بندے کو علی کا کیا پتا؟ میں 1400 سال کی جو تاریخ ہے اس کی تردید نہیں کر رہا، میں سوال کر رہا ہوں۔
मेरे मजहब के उलमा, मेरे मजहब के मुहक्किकीन सर पकड़ के बैठे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि फिजा है किधर की। 1 2 3 4 यूं भी करें तो ऐसा ही है, हंस भी बहुत ऐसा ही है। जंजबार की थी, हबश की मलका थी, 4 बेटे छोड़ के आई, तख्त पर जूती रख के आई, आले मोहम्मद की कनीजे में आ गई, ठीक है। लेकिन ये शिया मुहक्किकीन की रिवायत नहीं, ये बिरादरान अहले सुन्नत के उलमा की रिवायत है। किसी शिया ने लिखी पढ़ी है तो उनसे लेके, मेरे मजहब का फैसला नहीं है। और यार मैं मैक पे कह रहा हूं, कैमरे लगे हुए, मैं मटके में मुंह डाल के कह रहा हूं। तुम्हें आज तक पूरी तारीख सुनाई नहीं कि मेरा कसूर थोड़ा है। आपको नहीं बताएगा तो मैं मुजरिम तो नहीं ना, जिन्होंने नहीं बताया वो है। मुझसे उलझने की क्या बात है, उनसे पूछो कि जाफर यूं कह गया, बताओ। जंजबार की थी, 4 बेटे भट्टी साहब छोड़ के आई, तख्त पर जूती रख के आई। ये अहले सुन्नत उलमा ने लिखा है, ठीक है, मुझे इससे हर्ज नहीं, ना मेरी तरदीद है, जो पढ़ा जा रहा है ठीक है। लेकिन मेरा सवाल है, अगर फिजा के 4 बेटे थे तो तख्त पर बेटा बिठा के आती। मिल गया वो लोग जिनके लिए जाफर ने पैगाम छुपाया हुआ था। अगर बदन में ताकत हो तो फिर उठ के उड़ के अली की इस कनीज को तुम सलाम ना करो। मैं आज सज्जादा तेरी नौकरी से इस्तीफा दे के चला जाऊंगा, माफी मांग रहा है कान पकड़ के। बात इतनी बड़ी है कि दावा भी इतना बड़ा कर दिया है। हुसैन की कसम, अगर जाफर मान भी जाए फिजा के 4 बेटे भी थे, तख्त पर जूती रख के आ गई, तो फिर एक बात जाफर की भी जमाना माने क्या? फिर मानो उस वक्त पूरे हबश में कोई मर्द ऐसा था ही नहीं जो फिजा की जूती के बराबर हो। कोई हाथ नीचे ना रह जाए, नसीब है तो हाथ उठाओ और अली की कनीज से खरात लो। नहीं, छोटे मोटे नारे से अपने पास रख, टूटे फूटे दिल से अली का नाम ना ले। दिल करता है तो ना ले, हाथ चाह के ऊंचा बोलना है, वरना नहीं है अली। आपके क्या कहने? या अली पीछे देख ले, 2 नारा क्यों क्या मार दे, बंदे आप पे फड़े जाने अभी फड़ते नहीं। पुलिस वाले जब गड्डी रोक रहे तो साਡਾ मुंह पीला हो जाए और थले आओ। ऊंची सलवात पढ़ो है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आपको नौकर सलाम कर रहे भाईजान। हाँ हाँ, जिसे हुसैन माँ कहे, आम बंदा माँ कह रहा है, हुज्जत कह रहा है। हाँ गौर कर, मासूम कह रहा है। बेटा बंदा तरक्की करता है कोठी बंगले मकान बनाने में, ये कोई तरक्की नहीं, ये फना में तरक्की कर रहा है। बका है अली की विलायत, उसमें तरक्की कर। कुछ ले ले हम गरीबों से, हम आपके लिए आए हैं। यानी कि मेरे मजहब के उलमा फिर सर पकड़ के बैठे हैं। एक बात समझ में नहीं आ रही, क्या कि अफजल फिजा है या सलमान? वो अली का नौकर है, वो अली के घर के बर्तन धोती है। समझ नहीं आ रही कि इन दोनों में अफजल कौन है। कौन फैसला करे? उसे हसनैन नाना कहते हैं, उसे अम्मा कहते हैं, उसे अली और नबी भाई कहते हैं, उसे बेटी और बहन कहते हैं। इधर वाले सर तो मार दो। उसे पर्दे वाली मखदूमा चचा कहती है, फिजा को बहन। कौन फैसला करे कि कौन अफजल है? पता मुझे भी नहीं, मैं कान पकड़ के खड़ा हूं। मेरे कितने पर कितनी परवाज।
لیکن دو دلیلیں ہیں آپ کے نوکر کے پاس، دو جو حضرت فضہ کے مقام کو جناب سلمان کے مقام سے افضل قرار دیتی ہیں، دو، تیسری نہیں ہے۔ پہلی ہدیہ کرتا ہوں، قیمت تولک ملے، پھر دوسری بھی سناتا ہوں، پھر چھٹی کرتے ہیں۔ پہلی دلیل جو حضرت فضہ کے مقام کو افضل قرار دیتی ہے جناب سلمان کے مقام سے، پتہ کیا ہے؟ سلمان 13 معصوموں کو دیکھتا ہے، فضہ 14 کو۔ اور جس کو سمجھ آ گئی ہے وہ تو مجھے دعا دے دے۔ 40-45 منٹ ہو گئے مجھے آپ سے واہ لیتے ہوئے، میرا پیٹ نہیں بھرا تو پہلے 5 منٹ میں کتنی لے لوں گا؟ آپ نے کمال کر دیا ہے۔ وہ 13 کو دیکھتا ہے، فضہ 14 کو۔ دروازے تطہیر پر دستک ہوئی، اندر سے جناب فضہ بولی، من انت علی الباب بطول، کون ہے مخدومہ کے دروازے پر؟ فضہ بہن میں سلمان، کام بتائیے۔ کہتے آج کام کسی سے نہیں آپ سے ہے، حکم۔ کہتے فضہ تیری کون سی فضیلت مجھ سے زیادہ ہے آل محمد کی بارگاہ میں کہ تو جب بھی مجھ سے بولتی ہے تیرے لہجے میں بڑھائی ہوتی ہے، چڑھائی ہوتی ہے؟ برتن میں دھوتی رہی، وہ چوکھٹ کے اس طرف، وہ اس طرف، یہ سدرا ہے، یہ یہاں تو بولنا چاہیے تھا، اس مزہ نہیں آیا اس لفظ کا سرکار۔ بڑی بے نیازی سے میری خطابت میں وہ دم ہی نہیں کہ میں فضہ کے لہجے کو خطابت میں ڈھالوں۔ بڑی بے نیازی سے برتن دھو کے دے، سلمان سے مسئلہ یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا، میں فضہ تجھ سے پہلے جنت جاؤں گی۔ سلمان کہتے ہیں بسم اللہ، لاکھ باری جاؤ، لیکن فضیلت تو بتائیے۔ بچے خوش ہو جائیں گے، میری بیٹیاں بہنیں مائیں دعائیں دیں گی۔ فضہ کہتی ہے سلمان بھائی تو اپنی بات کرتا ہے نا کہ تجھ سے پہلے جنت جاؤں گی، ہم دونوں بہن بھائی اکٹھے بیٹھے ہیں، کسی کو نہ بتائیں لوگوں کو، یہ جو جنت کے سردار نہیں ہمارے شہنشاہ حسنین کریمین، میں ان سے بھی پہلے جاؤں گی۔ حسنین سے پہلے؟ تو حسنین کی بات کرتا ہے جو جنت بانٹنے والا نہیں آپ کا اور میرے مولا امیر المومنین، ان سے بھی پہلے؟ متھے تے وٹ پان نال کی ہو جانے، انج بھی کرے تو انہیں جانے ہیں، خوش بھی ہو جاؤ تو سیدہ فضہ آپ کو دعا دے گی۔ علی سے پہلے اپنی حد میں رہے فضہ۔ بی بی کہتی ہے اونچا بولا ہے نا، جا مدینے میں ڈھنڈورا پیٹ، تو علی کی بات کرتا ہے میں جنت کے مالک نبی سے بھی پہلے جاؤں گی۔ پھر آپ کو تکلیف دے رہا ہوں درمیان والے جو بزرگ نہیں جوان۔ سلمان نے چوکھٹ چھوڑی، تیز قدموں سے مسجد نبوی گیا، مصلی پہ سرکار مصطفیٰ تشریف فرما۔ آتے ہوئے سلمان کے چہرے کی تحریر کو بطول کے پاک بابا نے پڑھا، اور یہ جملہ مجھے اچھا لگتا ہے میرے جوانوں، اور فرمایا او سلمان ادھر آ۔ کیا کہہ دیا فضہ نے؟ آئے آئے آئے، جو خوش بیٹھے ہو آل محمد آپ کو آباد و شاد رکھے۔ قدم جا کے چومے، مولا وہ تو مجھ سے پہلے چلو جنت جاتی ہے تو بسم اللہ، وہ تو کہتے ہیں حسنین سے بھی پہلے، امیر المومنین سے بھی پہلے، سخی تو آڈا نام ہی لیا سو کہ آپ سے بھی پہلے۔ فرماتے پھر اس میں گھبرانے والی بات کون سی ہے؟ چلتے ہیں فضہ بیٹی سے پوچھتے ہیں۔ آگے سرکار، پیچھے سلمان، دستک دی، اندر داخل ہوئے۔ کائنات کے سردار نے آواز دی فضہ۔ سرکار کی آواز فضہ کے کانوں سے ٹکرائی، سنبھلی ہوئی چادر کو پھر سنبھالا۔ او میں صدقے ہو جاؤں، او میں صدقے ہو جاؤں جنہ سمجھ گئے۔ اٹھی، نالین مصطفیٰ پہ ہاتھ رکھے، بھجن ہاتھ رکھے، لبیک یا رسول اللہ، حکم سرکار۔ بیٹا یہ کیا کہہ دیا سلمان کو؟ کہتے سرکار آپ تک بات پہنچ گئی؟ ہاں بیٹا مجھے سلمان نے آ کے بتایا ہے سرکار، میں نے اس سے یہی کہا ہے کہ میں اس سے پہلے جنت جاؤں گی، حسنین شریفین سے پہلے جاؤں گی، آپ کے بھائی اور اپنے مولا علی سے پہلے جاؤں گی، سردار میں آپ سے بھی پہلے جاؤں گی، اور اگر آپ کنیز پہ ناراض نہ ہوں تو میں آپ کی بیٹی سے بھی پہلے جاؤں گی۔ او میں صدقے ہو جاؤں جڑے سمجھ گئے۔ سرکار سر پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بیٹا سلمان سے ہم چار برداشت نہیں ہو رہے، تو بطول کا بھی نام لے رہی ہے، دلیل جلدی دے، کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ چادر اتار کر نالین مصطفیٰ پہ رکھ کے ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں سرکار کنیز کی کیا جرت جو اتنے بڑے بیٹھ کے دعوے کرے؟ پچھلے جمعے اسی منبر پہ بیٹھ کے آپ نے خود ہی تو فرمایا تھا کہ قیامت کے دن میری بیٹی سیدہ ایک نورانی اونٹنی پہ سوار ہوگی اور اس اونٹنی کی مہار فضہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ تو مولا مہار والا تو پہلے ہی
میں قربان ہو جاوا سکھے کی تیری توجہ تو میرے پتر قربان حسین دے ماتمیاں کی جتیاں تو ہاتھ چا کے ہے علی اللہ اکبر آپ کے کیا کہنے کے فضا یہ میری روٹی سوالی کو دو 5 روٹیاں پہنچی ہیں فرشتے تک ان میں 4 روٹیاں آل محمد کی تھیں ان میں 1 روٹی فضا کی تھی 3 روٹیاں 15 روٹیاں گئی ہیں نا 12 آل محمد کی ہیں 3 روٹیاں فضا کی ہیں جس کی کنیز کا صدقہ فرشتے لے جائیں اس علی دیاں دھیاں رول گیا نہیں انہاں دی ہے نکل گئی ہے تواڈی ہے تو میرے پتر قربان میں اللہ دی قسم جھوٹ نہیں پہ بولدا تواڈی ہے تو میری نسل قربان ہے کیونکہ میری نسل ایڈی قیمتی نہیں جتنی ہے قیمتی ہے سنن واسطے او آئی ہے جڑی ٹر بھی نہیں سکدی وہ سکھے کی تیری مہمان بن گئی ہے 10 دن اللہ ملک قیصر نو زندگی دے وے جنہاں ماحول عزائے حسین دا سجایا اللہ آل محمد تانوں آباد رکھے جڑے پرسہ دین واسطے ماما بہنا دھیاں نو نار لا کے تشریف لے آندے تھک گئے تو پتر میں مصائب پڑھا ہی نہ اگر ہے دی طاقت نہ ہوئے تو پھر مصائب دی معاذ اللہ توہین ہوندی ہے فضائل اگر بے توجہی ہو جائے تو شاید میرا یقین نہیں شاید 12واں معاف کر دے وے لیکن مصائب دی بے توجہی تیرا خون رومن والا معاف نہیں کرتا وہ نہیں آندا کہ تو ادھر ادھر ویکھیں تے میری دادیاں دی چادراں دا ذکر ہوندا رہے پھیپھڑا بھی ہے زبان بھی ہے کلیجہ بھی ہے ٹر بھی ہے وہ آیت سے ہے واسطے ہیں اور ہر مجلس سے میں پورے سال جناب نو گزارش کردا رہنا کہ جڑی شام وچ آندی ہے نا علی دی زخمی تھی وہ جعفر نو سنن نہیں آئی اس میں سن کے کی کرنا ہے وہ خود عالم ہے غیر معلم ہے آئی صرف تیری ہے سننے جڑی آئی تیرے واسطے جعفر ہاتھ پہ بن گئی انہوں خالی نہ ٹورے تھک بھی گیا ہوں ایک باری ہے کر کے گھر ضرور جاؤں اور انہاں بہنا ماما دی روز منت کردہ نہ شرما کے ہے کہ کیا کرو میرا پتر اللہ مولا تواڈے پردے سلامت رکھے تواڈے جھولیاں آباد رکھے تواڈے ویراں نو مولا آباد رکھے تواڈے گھر آباد رکھے تواڈے عزتاں دی مولا حفاظت کرے جڑی رلدی رہی ہے نا 72 بازاریں وچ او دی حسرت ایک ہی ہے کہ کاش کوئی مینوں حسین نو اونچا رومن دے وے جنہوں شمر نے اونچا نہیں رومن دیتا وہ تیری ہے سنن واسطے آ گئی حوصلہ کریا کہ مولا تواڈے دعائیں قبول فرماوے کالی جھولی نال دعا پہ کردا علی دی مخدومہ دھی دی بارگاہ وچ بی بی جڑے جڑے جتھوں ٹورن شیعہ نے تے بھاویں سنی انہاں نو خالی نہ بھیجی تو خالی ولی ہوئی ماں دی دی ہے بی بی اسی بڑے گناہگار ہیں بڑے خطا کار ہیں لیکن تیرے ویر دے روون والے جو ہے ایک آنسوں دے بدلے جو گناہ معاف ہو جاندے نے اس سمندر پہ وہاندے نے میری سین جنہ بغیرتا نے حسین نو کلیاں کیتا آئی آج ویک حسین نو منن والے کتنے ہو گئے ہیں جڑی 72 بازاریں چادر منگ دی رہی ہے ویک آج کنے برکے لے کے وہ دی بارگاہ چاہ گئے جہاں ہاتھ آزاد ہے میرا پتر ہولے ہولے ایک باری سینے تے مارل چاہ تاکہ ایک مصائب دا ماحول بن جاوے میں 2 جملے ہی پڑھنے نے تو سامنے حوصلہ 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 آج میں نے مجلس دا رنگ پہ اور پہ لگ دا میں نہیں پتا کہ اس کتنی خیرات میری مخدومہ نے تو انو عطا کرنی ہے خیرات پہ ہو گئی ہے جڑا توڑا حکم ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے جتے 8-9 دن ہیں پورا کر دیا گے آج میرے ایک دل دی اپنی حسرت ہے دل کردہ رل کے پر سے پڑی ہے اٹھ کے نے دوجہ دے گلے باما پا لئی ہے اگر ہر ذاکر عالم تو انو دسے گا 10 دن کہ حسین دے ہون 8 دن بچ گئے آج حسین دے 7 دن بچ گئے سر مارو چاہیے آج حسین دے 6 دن بچ گئے جی میں آج 2 محرم میں دے 8 دن دا مہمان ہے حسین میں باتم زور نال کرا تو کر نہ کر اگر حسین دے 8 دن بچ گئے تا زینب دے برکے دے بھی 8 دن بچ گئے اللہ مان اللہ مان اللہ مان جڑے اگے اگے بیٹھے ہو میرا پتر زینب دی چادر دا واسطہ نے ایک باری ہاتھ سر دے مارو چاہے ایک باری مارو چاہے میں تمہیں ایڈا بڑا واسطہ دیتا ہے اور بی بی دے ماتمی تشریف پڑھا اللہ مان حوصلہ 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 میرا پتر میں تو آکھے نا مجلس دا رخ کوئی ہو رہے
میرے ادھر کوئی کمال نہیں، خیرات سین پہ ونڈ دینے مولا دی قسم ہے۔ میں او دروازے والے تک میں مسکین ہاں، نوکر ہاں، تہاڈا آزاداراں دا، وکیل ہاں تیرے مذہب دا اور تیرے عقیدے دا چھوٹا جہا۔ میرا پتر کڑیاں تسی پاندے ہو، سارا کچھ نوکری میں تہاڈی کردا، تو اس سین دا چھوٹا جہا مدا خان ہاں، جھولی ہاتھ بنی کھلوتا، پہلے جملے تے ہے کر کے نا سارے بزرگ جوان میرے ماما بہنا اکھاں بند کر کے منت پہ کردا، مینوں سین تو مہر لوا دے، میں زندگی پڑھساں جتھے پڑھساں تہاڈا نام لے کے پڑھساں۔ غریب تو غریب بندے دی دھی مر جائے نا تے بندہ 20 سال تو بعد بھی اس غریب نو پوچھے تیری دھی دی قبر کتھے؟ صدقے ہو جاؤ، او میری ماں، اللہ تواڈے گھر سلامت رکھے، او جڑے سر تے ہاتھ مارن لگ گئے، میرا مولا حوصلہ حوصلہ حوصلہ، او دروازے والے تک سلام پہ کردا، تواڈا احسان ہو گیا میرے اوتے۔ جملہ جے اگے میں جتھے میں تواڈے تو مہر لوانی ہے، جڑے ہاتھ جہن جس جوان دے میرا پتر میں بار بار ہاتھ پہ بندا، ایک باری سر تے ہاتھ مار کے مینوں سین تو مہر لوا دے اس جملے تے۔ او غریب آدمی بھی ہاتھ پھڑ کے نا اپنی بیٹی دی قبر تے لے جاندا ہے، ایتھے دفنائیے میں اپنی غریب تھی۔ اللہ تینوں کدی مدینے لے جاوے نا، محمد دے روزے دی جالی چوم کے پوچھی صحیح، سونا پیا وسدا ہے دھی دی قبر کے، آج بھی بھرے مدینے چ پوچھنا پیندا ہے کت دفن حسن دی غریب ماں۔ او میرا پتر حوصلہ، او کھلو کے پرسا پڑھن والے جیندا ہاتھ آزاد ہے، جوان ہے تے ایک باری سین دی تربت واسطے سر تے مار جا، بطول دی تربت دا ماتم ایک باری سارے ہاتھ مارو جا سر تے منت پہ کردا۔ حوصلہ 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 یار، حوصلہ بھائی جان، حوصلہ۔ میں جان بوجھ کے رک گیا، تانوں تھکانا نہیں، ہو سکتا ہے تسی اٹھ کے مینوں مار دیو، ہو سکتا ہے گھر تک ٹکرا مار دے جاؤ، ہو سکتا ہے مینوں ممبر تو نہ لین دیو، ہو سکتا ہے تسی اٹھ کے کچھ کر لو، میں تاں چپ کر گیا۔ اج بھی بھرے مدینے چ پوچھنا پیندا ہے، اجازت ہے اسی محمد دی دھی دی قبر دا سلام۔ ایک دو میں مسائب وچ بھی گردا آج کیڈا پتھر ہے وہ بندہ جڑا شیعہ ہو کے ہے نہ کر سکیا، ناراض نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا، نوکر ہے تہاڈا۔ اے میرے دھیاں بہناں بیٹھے نے، میری گواہی دین گیا، میں انہاں دا نوکر ہاں، پتر ہاں، کسے دا بھرا ہاں، کسے دا ویر ہاں، کسے دا پتر ہاں، کچھ نکیاں نے میرے تو میری دھیاں نے۔ میرے ایک مظفر گڑھ دوست ہے بھائی جان، جی میں بندہ ایک دوجے دے گھر چاہتا جاندہ ہے دوستی تعلق ہے، وہ میری بہن، میں شام نے انہوں دے گھر گیا تو کھانا پکا کے وہ باجی نے میرے سامنے رکھیا، دور جا کے نا وہ منہ ادھر کر کے رومن لگ گیا، میرے بہنہ میں تواڈے واسطے پہ پڑھنا، انہاں تو معافی پہ منگنا۔ میں ادھر سر تے ہاتھ رکھیا، میں کہ پتر کی ہوئے کیوں بھی روندی ہیں؟ ہاں جی بھائی جان تواڈے ویر نے نا آج مینوں مارے ہے، نہ ہاتھ چایا کر اپنی گھر دی زوجہ دے ہوتے۔ میں ادھر سر تے ہاتھ رکھ کے میں کہ پتر تیرا حق میں شوہر ہے تیرا، آج معافی دے دے، تو مولا دی عزادار ہے، تو مولا دی منن والی ہے، وہ بھی مولا دا حبدار ہے، گھر سلوک نہ رہو۔ اس جملے تے میں انہاں دی منت کیتی ہے، تواڈے تو معافی منگی ہے۔ او بی بی نا مینوں ویکھ کے آندی بھئی جان میرا حق میں جدوں دل کرس مینوں مارے، پر انہوں آکھو مینوں میری دھیاں دے سامنے نہ، جڑا ہاتھ ہن سر تے نہیں جا سکیا یا سینے تک نہیں جا سکیا، اللہ جانے کیڑی غریب حسین دی ماں کہ دھیاں ویندیاں رہیاں نے تے بندے بطول نو مار دے رہے، جیندا ہاتھ ہوئے ہاتھ سر تے زہرا دا ماتم کر لوے، وہ بندہ کنجوسی نہ کرے جڑا سین دا پرسہ دار بیٹھے۔ حوصلہ حوصلہ جا تسا لاہور تو آئے ہو جا، زہرا دے ٹوٹیا ہویا پسلیاں دا واسطہ میرا اللہ انہاں نو خیرات عطا کر، اور میرا اللہ انہاں نو کسے دا محتاج نہ کر، جڑے بطول دی غربت تے ہے پہ کر دے، میرے بہناں دے دعائیں قبول کر، جڑے اچھے بہن پا کے حسن دی ماں نو پرسا پہ دے دے۔ پھر آکھ دینا تہاڈا حکم ہے، جڑے 4-5 دوستاں نے باواں کھلیاں کیتیاں نے، میں جملہ آکھاں جی تہاڈے حکم دی تعمیل وچ موڑ آنا تے جھولی میں انہاں دے اگے چاہی کھلوتا۔
سیدات نوکر بیٹی ہوں میں تھوڑے پیروں سے ہاتھ رکھنا جملے کی سمجھ آوی تے بطول دا وقت ایک باری ہے اچھی کری میں نے حسین بھی قسم اللہ مختار عباس کمی آندے 90 دن بابے تو بعد سین زندہ رہیے لیکن جدن بھی علی حسن تے حسین سین دے سامنے ہیں بطول سجا رخسار چھپایا ہے تیرا ہاتھ کھلیا ہی نہیں کس قسم دا شیعہ کالے کپڑے پا کے آیا ہے پتہ نہیں کیوں آیا تھے اگے اگے ہی پہ گئے جڑا زہرا دا نوکر ایک باری سر تے ہاتھ مار ایک باری محمد دی دھی دا ماتا میں آنکھ چاہے زہرا ہے حسن دی غریب ماں حوصلہ 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 تھک گئے ہو نا بھائی تھک گئے ہو تسی ہاں جی ہاں کہتے جوان ہو اللہ پتر دے زندگی کری زہرا دے پتران دا صدقہ ویر میرا لیکن بطول دے درد نہ بھلی تیرا جعفر امام آندے جیڑا بندہ میری دادی زہرا دا دکھ بھول گیا ہے وہ حسین دے ضربہ تے ہے نہ کرے میں گل کرا عمران کھولر بھائی جان سردارو او گیٹ آلے باہر آلے جتھے جتھے لائیو بھی سن رہے ہو میں ماتم کرا تو تھک نہ پیا ہوئے پتہ ہے کتنی دیر محمد دی تھی کھلوتی رہی ہے اور جتنی دیر محمد غدیر دا خطبہ دیتا آئی جیڑا ہاتھ ہون سر تے ٹور گیا ہے زہرا دے نوکر بیٹھے ہو ایک باری آنکھو چاہے حسن دی میرا پتر سر تے ہاتھ مار سینے تے حسین دا ماتم ہوندہ ہی سر تے غریبہ دے دھیا دا ماتم ہوندہ پتر حوصلہ ہو میرا بیٹا ہو چھوٹا بچہ مولا تو اگے دعائی قبول فرماوے سین تو سب ماتمیاں نو کسے دا محتاج نہ فرماوے حوصلہ 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 کیڑے کیڑے بندے نو حوصلہ دے میرا دل کردا میں تواڈے سارے دے پیراں تے ہاتھ رکھاں حسین دے میں نوکر مار دیتا جی آندے محمد بھی مرد ہاتھ کھلوتا ہی مردان دے سامنے رہے ہے پتھارے ہو بندہ جیسے سیر ہوتے نہیں کیتا اے ہائی انما یرید اللہ دی مالک 400 بندہ ویندہ رہی ہے تے بطول سنت دے پرزے چڑھ دی رہی ہے بندہ ہے کوئی شیعہ جڑا سین دی غربت تے آکھے چاہے غریبی ان تیرا حکم آئی تے میں دو جملے پڑھ دیتے نہیں جیرے بار میری ماما بہنہ گلی اس کھلو کے اللہ آپ داڑے دعائی قبول فرماوے تو سا اپنے گھر آرام چھوڑ کے چونکہ انہا نالوں میں تو انہوں زیادہ دعائی کردہ مرد دا باہر آنا کوئی سوکھی اوکھی گل نہیں پردادار دا ٹور آنا بہت بڑا کمال ہے بہت بڑی اپنا آپنو سیدات نوکر سمجھ کے تسی آگیا ہونا اگلے جملے تے بی بی میں دلوں پہ نہیں اتھے ہی مر جائیے تے ہور میں موت کیڑی چاہی دیئے یا میں نو موت دے بھی علی دی یا نصاریہ نو ہے دی خیرات دے بھی جعفر نے اپنا آپ تیری جتی تو قربان کر دیتا ہے یا میں مرسا یا تسی ہے کر سو شام ایک دعا قبول کرنی ہے جدن محمد تھی دی غربت دے رو کے چپ کر دینا میں نے ایک ہی میں موت منگی ہے بچے نو بٹھا لے غازی توسطی میں موت منگ کے کھلوتا جدن محمد تھی دی غربت دے رو کے چپ کر دینا پھر تیرا مرشد علی نبی دے سامنے ہاتھ بن کے آدھے اللہ دا نبی میں دھیاں دے مسئلے جو توڑے تو وڈا غریب ہاں محمد آدھے نو کیوے آدھے توڑی دھی دی قبر دا نشان لبے یا نہ لبے دفن دے وطن دے ہوئیے علی آدھے میں او غریب ہاں جے ترائے دھیاں ہاں تن رول رول کے مر گئی ہیں کسے نو شام کسے نو کوفہ کوئی پتھر مار داری ہے 5 لاکھ بغیر میری ماں حوصلہ زہرا دے نوکرو ایک باری زینب دا ماتم سر دے کھول لے ہاتھ پتر بس کر دے ہو وقت مک گئے
میرا دل میں کی کرا کوئی سید زادہ بیٹھا ہوئے تے میں دعا دے وے اگلا جملہ ایڈا اوکھا ہے کہ قیامت سوکھی ہے مر جانا سوکھا ہے قبر وچ جانا سوکھا ہے پتر چھڈ دینے سوکھے نہیں تماچے کھانے سوکھے نہیں جملہ بڑا اوکھا ہے میں گربان کھولیا ہے کہ بی بی کوئی مار دے وے مینوں جدن علی دھیاں دی غربت تے رو کے چپ کر دے پھر کربلا دا غریب اکبر دا بابا ہاتھ بن کے آدھے نانا تے بابا میں تواڈے تو بڑا غریب ہاں حسین کیویں اگر جدن تواڈیاں دھیاں دفن ہوئیں انہاں دے ہاتھ آزاد ہن ایک میری 4 سال دی سکینہ جینوں سجاد رسیاں دے نال اکے میلے چولے چ دفنا کے کیا نہ ہے پڑھا کے بس کرا کیا دو لالا میری بہنہ پھر میری گواہی دیا جائے تو جناب سکینہ دا واسطہ عید ہون گزری ہے کنے کو دن 20-22 دن ہوئے بھیرا جاندے نا بہنہ نو عید ملن گیا کر بہن دا کوئی نہیں ہوندا نہ کسے دے آکھے لگیا کر ایک کائنات اچھ وحد رشتہ بہن دئی بھامے خود مربیاں دی مالک ہوئے عید والے دن ویندی رہندی بچیاں نو آندی آ رہا ہوئے گا تو غریب ماما میں انہاں دے انتظار پہ کردہ ہیں بچے اکھاں بسدیاں پیانے نہ دیں سمندر بن گئے توڑی اکھاں ہر عزادار دہات سر پہ آ گیا اگر اے میری بہنہ تسی گواہی دیونی ہے میں نوکرہ توڑا بھیرا ہوئے نا امیر پتہ ہے امیر بھیرا دی بہن بھیرا نو کی آندی ہے بھائی جان میں نو ساریاں دے سامنے عید دے انہاں پتہ لگے میرا ویر کیڑا امیر ہے کہ خدا نہ کرے بھیرا ہوئے نا غریب اور بہن نو عید دے وندہ ارادہ کرے بھیرا دا ہاتھ پکڑ کے آندی اندر آ جاؤ میں نو سارے دے سامنے عید نہ دیتی کر تو عید دے کے ٹر جاندے لوگ بعد اچھ گلہ کر دینے تو ہی گل ہے کہ میں نو عید دیتی نہ کر چونکہ تو میرا غریب پھرا ہے کوئی اپنے تھیاں پترہ دی ضرورت پوری کر جدن تینو اللہ مولا دے میں نو عیدہ براتا دے یا سر تھلے کر لمی تے یا پھر ٹکر وقت کے میں نو مار دے جیڑی بہن غریب پھرا تو دروازے آلے تک بھی آنا عید نہیں نہ منگدی جدن اسے بہن دے سر تے آن دیئے نہ موت اسے پھران آن دیئے کچھ کر آج کفن خود پوا توڑے ہاتھ کھلے نہیں ہوئے بڑے کوئی مظلوم دے ماتمی چپ کر کے بیٹھے ہو اللہ جانے کس گل تے تو ماتم کرنا ہوندے کچھ کر آج کفن کون عمران میں نہ روکی میں ان چھٹا لگا ملبت چونکہ انہاں ماتم کرنا نہیں ہے بڑے نواب لوگ بیٹھے نے میرے سامنے کوئی جڑو کی بڑے کھاتے چوان بیٹھے نے جیڑی بہن عید نہیں منگدی پھرانو کفن معاف نہیں کرتی جیڑا بڑا غریب ہے تیرا مرشد حسین بی بی زینب نے ویر نو کفن معاف نہیں کیتا پھٹی آباد کفن سجاد نے پھپھی نو پوائی جیڑا بڑا غریب ہے تیرا مشہد اللہ رضا مولا کم والی بہن نے پھرانو کفن معاف نہیں کیتا تکی مولا نے مدینے چو آکے پھپھی نو کفن پوائی پتہ نہیں فرشتے بھیج تیری دھی غربت تے ماتم کریں اللہ جانے کیڑا غریب ہے سجاد جو 4 سال دی بہن سجاد نو آدھی رہی ہے تو میں نو کفن نہ پوا سجاد تو میرا غریب پھرا ہے سجاد ہے دشمن دا شار ہے سجاد میں نو میلے چولے دفنا سجاد میں سکینہ راضی ہے